السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال ہے کہ آپ نے جو احادیث بیان فرمائی بدعت کے بارے میں، تو آج کل مختلف علماء کرام ہی ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن میں وہ بدعت حسنہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے اپنی امت پہ خوف ہے تو ان لوگوں پہ جن کو لوگ امام سمجھتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں، حدیث کی اوتھینٹک کتاب، جس میں آپ یہ تقسیم حدیث کے اندر دیکھیں کہ یہ بدعت اچھی ہے اور یہ بدعت بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعات سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نکتہ سمجھیے، بدعت کا مطلب یہ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھی، اب میں نے اس کو پیش کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے، اب ہمیں اس کا پتہ چلا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نعمت اسلام مکمل ہو چکا۔ اور یہ یہودیوں کو بھی اعتراف تھا، وہ بھی کہتے تھے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، یہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے دین میں نقص پیدا کرنا یا نیکی کی نیت سے کوئی بات ایسی دین میں شامل کرنا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، یا اللہ کے رسول نے کوئی دن چھپا لیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا دی فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرِيَةِ، اس نے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اے اللہ گواہ رہنا جو دین تو نے مجھے عطا کیا میں نے اس کو پہنچا دیا۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا طریقہ ہی پوری کائنات سے بہترین طریقہ ہے۔